قرآن نے عام رکھا اس لفظ کو، فلانن کہہ کے بیان کیا، تاکہ قیامت کی صبح تک کے لیے یہ سبق پوری امت تک پہنچ جائے کہ اگر تم دوست بنا رہے ہو، کسی کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، تعلقات ہیں، تو پھر سوچ سمجھ کر دوست بنانا، کیونکہ اسی دوست کی بنیاد پر قیامت میں فیصلے بھی ہونے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ کیا محبت کرتا ہے۔ اب سبق اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ جو دوست کسی معصیت یا گناہ پر جمع ہو، خلاف شرع امور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں، ان سب کا حکم یہی ہے کہ یہ دوست قیامت والے دن افسوس کا باعث بنیں گے اور انہی کی وجہ سے انسان عذاب میں مبتلا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکنہ طور پر امت کو درس دیا اور سبق سمجھایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان والے کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، کسی کافر کو اپنا دوست نہیں بنانا، دوستی کے لائق صرف ایمان والا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ تیرا مال نہ کھائے مگر صرف تقوی طہارت والا متقی آدمی تیرا مال کھائے، یعنی یہ سمجھا دیا کہ تیری دوستی متقی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تیرے تعلقات متقی لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ کیا فرمایا کہ انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلتا ہے، فلینظر، خوب غور کر لو، سمجھ لو، غور و فکر کر لو کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے، تم کسے اپنا دوست بنا رہے، خوب غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے دوستوں میں کون سا دوست سب سے بہتر، کون سا دوست بہتر، یعنی ہم کن لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، تعلقات استوار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آپ دوست بنا رہے ہیں تو ایسے شخص کو دوست بنائیں کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے اصول بیان کیے کہ ایسا شخص تیرا دوست ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور وہ ایسا ہو کہ اس کی گفتگو سے تیرا علم بڑھتا رہے، اور وہ ایسا ہو کہ اس کے عمل کو جب دیکھا جائے تو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے دوستی کے حوالے سے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، اس پر 5 اہم باتیں تحریر فرمائی۔ نمبر 1، دوست عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوف سے دوستی نہ لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وقوف کبھی تیری خیر خواہی کرنا چاہے گا، لیکن بے وقوفی کی وجہ سے خیر خواہی کے بجائے تجھے نقصان پہنچائے۔
نمبر 2، دوست وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اخلاق، عادات اور مزاج اچھے ہوں۔ اخلاق، عادات، مزاج اچھے ہوں۔ نمبر 3، دوست دیندار ہونا چاہیے۔ اگر دیندار نہیں ہوگا، وہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ سب سے پہلی چیز آپ کے دل سے جو رخصت ہو جائے گی وہ گناہ کی نفرت رخصت ہو جائے گی۔ کیوں؟ روز مرہ کی بنیاد پر گناہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو دل میں جو اس کی نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ اور دوست کے ساتھ نرمی کی وجہ سے آپ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خود جو ہے گناہ گار ہونا شروع ہو جائیں گے، گناہوں کے ارتکاب کا ذریعہ وہ دوست بن جائے۔ نمبر 4، وہ دوست دنیا پر حریص نہ ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، اس میں ہر وقت دنیا کی بات کرنے والا نہ ہو، کہ اگر وہ ہر وقت دنیا کی بات کرے گا، ہر وقت دنیا کی طرف توجہ دلائے گا، یہی اس کی گفت و شنید ہوگی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دین چھوڑ دیں گے اور دنیا کی طرف چلے جائیں گے، آپ کا اوڑھنا اور بچھونا دنیا ہو جائے گی، آپ نفع اور نقصان کو صرف دنیا کے اعتبار سے پہچاننے لگ جائیں گے اور اسی کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، اور دین آپ کے نفع اور نقصان میں اس کی سوچ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے۔ نمبر 5، جسے دوست بنا رہے ہو وہ جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو، جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو، کہ اگر وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا تو پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا دوست کون سی بات صحیح کر رہا ہے اور کون سی بات غلط کر رہا ہے۔ کبھی آپ اسے دوست سمجھ کر اس کی بات کو قبول کر لیں گے اور آپ کو شرمندگی بھی ہوگی اور کسی غلط سمت چلنے لگ جائے۔ گرامی قدر سامعین، بالخصوص میرے نوجوان دوست اور میرے بچے، آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور کریں، توجہ کے ساتھ سوچیں اور دیکھیں، تو نوجوان طبقے کے بگاڑ کا جو سبب ہے وہ بری دوستی ہے۔ غلط دوست غلط راہ پر لے